آگے بڑھتے ہیں۔ صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مل ایمان، آپ اس کے ساتھ ہی بیٹھ جائیں، یا رسول اللہ یہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ اب ایک جواب تو اس کا یہی تھا جو میں نے بھی پڑھا، آمنت باللہ و ملائکہ و کتبہ۔ جواب غلط نہیں ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں اس موقع پہ۔ آپ نے فرمایا ایمان دو چیزوں کا نام ہے، فرماتے ہیں قال الصبر والسماحہ، ایمان دو چیز کا نام ہے، ایک یہ کہ انسان کے مزاج میں صبر آ جائے۔ بھائی یہ اس وقت بند کرایا جائے کسی طرح سے اگر ہو سکے تو، یہ تو ہائیلی ڈسٹربنگ ہے اوپر جو ہے۔ مجھے کہیں کہ 1.5 گھنٹے پر کر لیں۔ الصبر والسماحہ، دو چیزیں اگر آ جائیں انسان تو وہ اہل ایمان میں سے، ایک صبر اور دوسرا سیرچمی، مزاج کا سخیہ، خیر خواہ ہونا، پیار بھرا مزاج ہونا، کسی کی تکلیف برداشت نہ کر سکنا، دوسروں کے درد میں شریک ہونا، ان کی خوشی میں شریک ہونا، ان خوشی کو آگے بڑھانا، یہاں کہلاتا ہے۔ صبر یہ ہے کہ دوسرے سے ہو رہی ہے، گالی گلوچ ہو رہی ہے، پگنڈ ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، برداشت کرنا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو کسی نے دی، تو آپ میں ان کے سر پہ ایک چادر تھی، ہدیے کے طور پہ عطا کرتی، تم نے دی ہے کسی وجہ سے ہوگی، میرے پاس سکتے ہیں میری چادر نے بطور ہدیے آپ پیش کرو۔ ایک رویے کا نام ہے ایمان، ایمان ایک طرز زندگی کا نام، ایک سوچ کا نام ہے، ایک مزاج کا نام ہے۔ ایمان صرف دعوے کا نام نہیں ہے۔ اب دیکھیے ایمان کی تعریف، فرماتے ہیں من احب اللہ، جس نے اوروں سے پیار کیا، ایک تو پیار کیا، وہ تو ایمان کی بنیاد، وہ تو اندر ہی اندر ہے، ظہور تو بڑا مشکل ہے کہ اللہ سے میں کتنا پیار کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ سامنے پتہ چلے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ سے محبت ظہور باتوں میں ہوگا، من احب للہ، جس نے دوسروں سے پیار کیا اللہ کی خاطر، کسی سے پیار کیا تو اللہ کی خاطر پیار کیا، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اور کسی سے بغض بھی رکھا تو اللہ کی خاطر رکھا، وَأَعْطَى لِلَّهِ، کسی کو دیا اللہ کی خاطر دیا، وَمَعَ لِلَّهِ، اور دے رہا تھا دیتے دیتے رک گیا کہ بھئی اب نہیں دینا اللہ کی طرف، فَقَدْ اسْتَقَامَ الْإِيمَانُ، اس کا ایمان پورا ہو گیا۔ یہ ایمان کا ظہور اور ایمان کا کمال کن بات دکھا رہا ہے۔ اب 3 حدیثیں پڑھتا ہوں میں ایمان کا ذکر کیا گیا، آپ تینوں کے بارے میں دیکھیں گے کہ وہ کہیں دعوی بنتا اور رویہ بنتا ہے۔ فایا لا یؤمن احدکم، اور انداز گفتگو ایسا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ یا ایمان ہے یا ایمان نہیں ہے۔ اور فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی صاحب ایمان نہیں ہوتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ فرمایا کہ میں محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، والد کے مقابلے میں، بیٹے کے مقابلے میں، سب کے مقابلے میں، حتیٰ کہ فرمایا اپنی جان کے مقابلے میں محبوب تر نہ ہو جاؤں، صاحب ایمان ہو سکتے۔ اور فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ لما جئت بہ، کہ اس کی پوری ہوا و ہوس، اس کی خواہش اس تعلیم کے، اس ہدایت کی تابع نہ ہو جائے جو میں لے کے آیا ہوں۔ دیکھیں ایمان کس چیز سے رکھا جا رہا ہے، ایمان کو صرف دعوے تک محدود نہیں رکھا ہے،
میں پھر شکوہ کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں غلطی سے اس کو صرف دعوے تک محدود کر دیا گیا ہے۔ حضور اکرم نے جو ذوق پیدا کیا ہے دیکھیے وہ کیا ہے، وَمَا لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، تم میں سے شخص صاحب ایمان نہیں ہو سکتا حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، جب تک کہ اپنے دوسرے بھائی بھی وہی بات چاہے جو اپنے لیے چاہتا۔ ڈپینڈنٹس نہیں ہوں گے، جو دوسرے کے لیے ٹھیک ہے وہی تمہارے لیے، جو اب چاہتے ہو وہی چاہو۔ اگر یہ رویہ بن گیا ہے صاحب ایمان ہو، اور اگر یہ رویہ نہیں بنا، یہ نہیں پیدا ہوا، یہ نہیں ڈھلا ہے ابھی تک، دعوے کے ایمان کے ساتھ ایمان نہیں۔ لیس بالمؤمن، وہ شخص مومن نہیں ہے۔ میں صرف رویوں کی بڑھاؤں کہ دیکھیں احادیث پڑھیں اور دن کو ذرا غور سے پڑھیں تو سے جڑا ہے، ایمان کی بنیاد کیا ٹھہری ہے۔ لیس بالمؤمن، وہ نہیں ہے الذی، جو پیٹ پر کھانا کھا لے، وجار جائع بجنبہ، اسے ہمسایہ اسے بھوکا ہے۔ یہ تعریف ہو رہی ہے اور ہمیں یہ تعریف قبول کرنی پڑے گی۔ آگے مسلمان تعریف المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، ایمان لے آنے والا جس ہے جس کے سے باقی مسلمان باقی لوگ محفوظ ہیں۔ بھئی یہ مسلمان یہ السلام علیکم کیا مطلب ہے کہ میری طرف سے تم سلامی پہ، میری زبان سے میرے ہاتھ سے کوئی خطرہ نہیں، میری زبان تمہاری عزت کی حفاظت کرے گی، میرا ہاتھ تمہاری عزت کی، تمہاری جان مال کی حفاظت کرے گا۔ یہ ہے السلام علیکم۔ اور فرمایا لا یحل لمسلم ان یروع مسلما، مسلمان وہ نہیں ہوتا جس سے کہ لوگ ڈرتے رہیں، دہشت رہیں، اس سے ڈر کے رہیں۔ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کو خوف زدہ کے۔ المؤمن، مومن کون ہے؟ المؤمن من امنہ الناس، اور ایک بات ہے من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، مومن وہ لوگ اس سے امن رہیں اپنی جانوں کے معاملے میں اور اموال کے معاملے میں۔ ایمن ہے ہماری جان، ہماری مال، ہمارے اموال اس کی وجہ سے امن میں ہیں۔ یہ میرا ہمسایہ، میں بھی جا رہا ہوں، میں دیگری جماعت کے ساتھ جا رہا ہوں، میں کہیں درس دینے جا رہا ہوں 10 دن کے لیے، 15 دن کے لیے، یہ میرا ہمسایہ ہے۔ اس ہمسایہ ہوتے ہوئے میرے گھر میں بیوی بچوں کی پہ، میرے مال پہ کوئی حرف نہیں آتا، کوئی خطرہ نہیں، اس لیے یہ میرا ہمسایہ میرے دفاع میں جان دے دے گا۔ یہ ہے مومن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، سے لوگوں نے اپنی جان اور اپنے مال کا حفاظ سمجھ رکھا ہو، سمجھ رکھا ہو کہ ہمارے ہوتے ہوئے بھی ہماری غیر مقیم، یہ ہماری جان مال عزت کا محافظ بن کے رہا۔ اور فرمایا واللہ لا یؤمن، جو حضور کے الفاظ فرماتے ہیں میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایسا شخص مومن نہیں ہے۔ اور 3 مرتبہ آپ نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ایسا شخص مومن نہیں ہے، اہل ایمان میں سے نہیں ہے۔ صحابہ نے سے قیل ومن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کون؟ فرمایا قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص کہ اس کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو، وہ شخص اہل ایمان میں سے نہیں ہو سکتا۔ ہمسایہ بجائے اس کے اس کو اپنا محافظ سمجھے، اسی سے ہی ڈر رہا ہو کیونکہ یہی کبھی مجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ ایمان کی تکمیل کیا ہو رہی ہے؟ فرمایا اکمل المؤمنین، ایمان میں سب سے زیادہ کامل لوگ وہ ہیں احسنہم خلقا، جو اخلاق میں سب سے زیادہ حسین ہوتے ہیں۔ اور فرمایا ایمان کو کیا کیا چیز خراب کرتی؟ مجھ جیسے کوئی
فلسفے کے طالب علم سے پوچھتا تو میں یہ کہتا کہ ایمان کو شک خراب کرتا ہے، لیکن دیکھیے حضور نے جو تعریف کی فرمایا کہ ان الغضب لا یفسد الایمان کما یفسد الصبر العسل، غصہ، اس لیے غصہ جو ہے آپ نے فرمایا کہ صبر و سماحہ ایمان کا نام ہے، غصہ صبر کا سب سے بڑا دشمن ہے، صبر کا الٹ ہے۔ میں فرمایا یہ غصہ اور غضب جو ہے ایمان کو یوں بگاڑ دیتا ہے جیسے ایلوا، ایک کڑوا سا پھل تھا چھوٹا سا، وہ شہد کو خراب کر دیتا۔ کوڑ تو منی ہوتا پنجابی میں جسے، جس سے وہ شہد میں اس کو ڈال دے تو شہد کا کھانا خراب ہو جاتا ہے، ایسے ہی ایمان کو غصہ برباد کر دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ حضور سے پوچھا گیا، قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایکون المؤمن جبانا، یا رسول اللہ کیا مؤمن بزدل ہو سکتا ہے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں، یہ ایک طبعی چیز ہے، بعض لوگ بہادر ہوتے ہیں، بعض مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ فقیر ایکون المؤمن بخیلا، یا رسول اللہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ قال نعم، فرمایا مومنوں میں بخل والے لوگ بھی ہوں گے، بہت سخی بھی ہوں گے، مومن بخیل ہو سکتا ہے۔ فقیل له ایکون المؤمن کذابا، یا رسول اللہ کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ قال اللہ، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مومن اور جھوٹ یہ اکٹھے نہیں ہوں گے۔ اچھا یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی، ایک تو خیر کلنٹن کیس میں سمجھ میں آ رہی ہے بات، کیونکہ اس پہ جو سب سے بڑا الزام ہے وہ جھوٹ کا ہے۔ آپ نے غور فرمایا اس پہ یہ الزام نہیں کہ تو نے منہ کالا جو کیا ہے یہ کیوں کیا، یہ کوئی نہیں پوچھ رہا، وہ تو ہر ایک کو پتا ہے، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس پہ جو اصل الزام لگایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے وہ چھٹی ہو جائے گی انشاءاللہ، میں نے تو کئی دنوں سے اخبار بھی نہیں پڑھا، 10 دنوں سے، رمضان آتا ہے اخبار چھوڑ دیتا ہوں۔ اس پہ جو اصل الزام ہے وہ یہ کہ تم نے جھوٹ بولا ہے۔ اور آپ اگر باہر کی دنیا میں جائیں، ایک شخص جو شراب کے نشے میں دھت ہو اور گندگی اور بدکاری میں ملوث ہو، کھلم کھلا بے حیائی کر رہا ہو، اس کو آپ صرف یہ کہہ کے دیکھیں کہ یو آر اے لائر، تم جھوٹے ہو، دیکھیے آپ کو گریبان ہاتھ ڈال دے گا۔ وہ دھت ہے، وہ بے حیائی کھلم کھلا کر رہا ہے، وہ بدکاری کر رہا ہے، یہ آپ اس کو کہہ دیں کہ تم نے شراب پی ہوئی، کہ ہاں پی ہوئی ہے، تم یہ کر رہے ہو، ہاں کر رہا ہوں، مائنڈ بھی نہیں کرے گا۔ اس کو یہ کہہ کے دیکھیں کہ تم جھوٹے ہو، وہ بھڑک اٹھے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کی شدت کو ٹھیک محسوس فرمایا ہے، اور ایمان کا صدق کے ساتھ ایک رابطہ قائم کیا ہے۔ ایک شخص سچا نہیں ہے تو اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ اب ایک حدیث جو بہت لمبی ہے، اس کا صرف شروع کا حصہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور نے ارشاد فرمایا، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، ایک زناکار جب زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، ایک چور جس وقت چوری کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ اہل ایمان میں سے نہیں ہوتا۔
ایمان اس کے دل سے پورے کا پورا نکل چکا ہوتا ہے۔ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایک شخص جس وقت شراب پی رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، اہل ایمان میں سے نہیں ہوتا، ایمان پورے کا پورا اس کے دل سے نکل چکا ہوتا ہے۔ میں ایک شخص خیانت کر رہا ہوتا ہے، ایک شخص رشوت لے رہا ہوتا ہے، مال لوٹ رہا ہوتا ہے، کھلم کھلا بے ایمانی کر رہا ہوتا ہے، اس وقت جس وقت وہ یہ فعل کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ اہل ایمان میں سے نہیں ہوتا۔ اور دیکھیے مومن کا رویہ بتایا، المؤمن مألف ولا خیر فی من لا یؤلف ولا یؤلف، مومن الفت کا سراپا ہوتا ہے، اس شخص میں کہاں خیر رہی جس سے جو لوگوں سے پیار نہ کرے، لوگ اس سے الفت نہ کریں۔ اور فرمایا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسے ہوتا ہے جیسے ایک دیوار کی اینٹیں ایک دوسرے کو یوں باندھ دیتی ہیں، مضبوط ہو جاتی، یشد بعضہ بعضا، ایک بنیاد کی طرح، ایک دیوار کی طرح ہوتا ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو یوں مضبوط کر دیتا ہے۔ ثم شبک بین اصابع، اور یہ کرتے سناتے ہوئے حضور نے اپنی انگلیوں کو یوں کر کے دکھایا، یوں ہوتے ہیں مومن آپس میں۔ عزیزان گرامی، یہ سارا میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے اس بات پہ اصرار ہے کہ ایمان صرف دعوے کا نام نہیں ہے، ایمان رویے کا نام ہے، ایک ایٹیچیوڈ کا نام ہے، ایک سلوک کا، ایک مسلسل عمل کا نام ہے۔ اگر وہ رویہ، وہ سلوک، وہ عمل، وہ تربیت اگر وہ نہیں آئی ہے تو سیدھا سیدھا یہ لٹمس ٹیسٹ ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ تصدیق بالقلب نہیں ہے، ایمان دل کے اندر موجود نہیں ہے، صرف زبان اقرار بلسان تک محدود ہے۔ اور اگر اللہ ایمان عطا فرما دے، دل میں ایمان آ جائے تو مومن کا مقام یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ لیس شیء اکرم علی اللہ من المؤمن، مومن سے زیادہ اس کائنات میں اللہ کے لیے زیادہ عزت والی کوئی چیز نہیں۔ اور فرمایا لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن لأکبہم اللہ فی النار، فرمایا آسمان میں جتنی مخلوقات ہے اور زمین میں جتنی مخلوقات ہے، سارے مل کے اگر ایک مومن کے خون میں، قتل میں شامل ہو جائیں تو فرماتے میں سب کو ہی اونھے منہ جہنم میں ڈال دوں گا۔ ایک مومن کے قتل میں اگر پوری دنیا شریک ہو جائے، پوری دنیا کے انسان، پوری دنیا کے مخلوقات، آسمان زمین، فرماتے ہیں کہ مومن کا خون میرے نزدیک اتنا عزیز ہے کہ میں سب کو اٹھا کے دوزخ میں پھینک دوں گا۔ اور فرماتے ہیں من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے دوست کے ساتھ دشمنی رکھی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ حدیث قدسی ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے دوست کے ساتھ دشمنی رکھی، عداوت رکھی، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یہ ساری باتیں عزیزان گرامی میں نے اس لیے عرض کی کہ ہمیں ذرا سا دیکھیے ایک عجیب سی مشکل پیش آ جاتی ہے، اور مجھے اب یاد آتا نا کہ میرے پاس ایک سائیکل تھی اور میں سائیکل چلاتا تھا، اور سائیکل میں بیماری یہ تھی اس کے کتے فیل ہو جاتے تھے۔ میکینک یہ کہتے تھے کہ جس کے کتے فیل ہو گئے۔ اب کتے فیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے پیڈل جتنا چاہیں مارتے رہیں مارتے رہیں مارتے رہیں، پہیہ نہیں گھومے گا، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ بھی نیچے۔ یا کار ہے، اس پر ایکسیلریٹر دیتے رہیں دیتے رہیں دیتے رہیں، لیکن اس کے ایکسیلریٹر کا، اس کے کیا کہتے ہیں جی، گیئر باکس سے بھی واسطہ نہیں، گیئر باکس سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہے۔ تو آپ جتنا ایکسیلیٹر دیتے رہیں، پیٹرول جلتا رہے گا، گاڑی کی وہ آواز آتی رہے گی، زوں زاں کرتی رہے گی وہ، لیکن وہ ایک قدم آگے نہیں چلے گی۔
یہ جو میں نے اتنی ساری احادیث آپ کو سنائی ہیں، یہ صرف اس لیے سنائی ہیں کہ اہل پاکستان کا اور اہل ہند کا جو مسلمان ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ایمان کا، ان کے عمل کے ساتھ، گیئر باکس کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے۔ ایکسیلیٹر دیتے ہیں، شور مچتا ہے، بہت شور مچتا ہے، بڑا مزہ آیا جی آج تو، اس شور میں ہی مزہ لیتے رہتے ہیں، کچھ فاصلہ بھی طے ہوا ہے یا نہیں ہوا، کچھ عمل بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، کچھ منزل کی طرف بھی بڑھے ہیں یا نہیں بڑھے ہیں، یہ کوئی دیکھنے کو، سوچنے کو تیار نہیں۔